السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹار آف اکنامکس۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس نیڈ فار پبلک سیکٹر۔ پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ سیکٹر، ہمیں گورنمنٹ سیکٹر کی نیڈ کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، انفلیشن کی پرابلمز آ جاتی ہیں، ڈفلیشن کی پرابلم آ جاتی ہیں، یا نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ کی پرابلم آ جاتی ہیں، یا اکانومی میں پورٹی آ جاتی ہے، یا اکانومی میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ڈفرینٹ پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہمیں نیڈ ہوتی ہے پبلک سیکٹر کی، یعنی گورنمنٹ سیکٹر کی نیڈ ہوتی ہے۔ تو ہم اکارڈنگ ٹو تھیوری، جو ہمیں تھیوری دی گئی ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ از دا نیم آف پولیٹیکل سوسائٹی، یعنی اسٹیٹ جو ہے ایک پولیٹیکل سوسائٹی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس کے پاس پاور ہوتی ہے یا ڈیسیژن لینے کا حق رکھتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس اسٹیٹ، ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسٹیٹ از ڈیولپ ان آرڈر ٹو سرٹین میوچل بینیفٹس۔ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ اس ٹائم ڈیولپ ہوتی ہے، اس لیے ڈیولپ ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو میوچل بینیفٹس پرووائڈ کیا جائے، یعنی تمام لوگوں کو ایکول بینیفٹس پرووائڈ کیا جائے۔ اور جو اسٹیٹ کا بگیسٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ پروورٹی کو ریموو کرنا، یا لوگوں کو ویلفیئر پرووائڈ کرنا، تمام لوگوں کو جو ہے سہولیت مہیا کرنا۔ تو وہ اسٹیٹ کا بگیسٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر، ان لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کرنا۔ سو اٹ کیپ این آئی آن اٹس سٹیزن، اس لیے وہ کیا کرتی ہے، اپنی سے جو اس کے ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہیں نا اس کے اوپر وہ نظر رکھتی ہے۔ دا اسٹیٹ کین ناٹ ورک ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اف اٹ ڈز ناٹ کیپ ان ویو دا اکنامک کنڈیشن آف اٹس ریزیڈنٹ۔ تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت تک بیسٹ ورک نہیں کر سکتی، افیکٹولی ایفیشینٹ طریقے سے کام نہیں کر سکتی کہ جب تک اسے اپنے اکانومی کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی کنڈیشنز کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ جب تک ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایک جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اگر ہمیں اپنے گھر کے حالات ہی نہیں پتہ تو ہم اس کو اس طریقے سے مینٹین نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اگر گورنمنٹ کو بھی اپنی اکانومی کے بارے میں یا اپنی کنٹری کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جب معلومات نہیں ہوگی تو وہ اس چیز کو صحیح طرح کنٹرول نہیں کر سکتی۔ تو اسٹیٹ کین ناٹ ورک افیکٹولی اف اٹ ڈز ناٹ کیپ ان ویو دا اکنامک کنڈیشن آف اٹس ریزیڈنٹ، کہ اس کے جو اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے۔ The scope of economics is consumption, distribution, production and exchange of wealth etc۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے اسکوپ ہے اکنامکس کے وہ کیا ہے، کنزپشن ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، پروڈکشن ہے اور ایکسچینج آف ویلتھ۔ یعنی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسکوپ کیا ہے، اکانومی کا کنزپشن کتنی ہو رہی ہے، ڈسٹریبیوشن کتنی ہو رہی ہے، پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے، ایکسچینج آف ویلتھ کتنی ہو رہی ہے، یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ گڈس کتنی ہو رہی ہے۔ تو وہ ہم کہتے ہیں سو اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو ریگولیٹ۔ تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرے کہ ہمارے ملک میں جو کنزپشن ہو رہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے، یا زیادہ ہو رہی ہے، لوگ زیادہ کنزپشن کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن کس لیول پہ ہو رہی ہے، پروڈکشن کس لیول پہ ہو رہی ہے، اور ایکسچینج آف ویلتھ ہے وہ کس لیول پہ ہو رہی ہے، یعنی جو ایکسچینج آف ویلتھ، بائنگ اور سیلنگ آف گڈز اینڈ سروسز وہ کس لیول پہ ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں جو نیڈ ہوتی ہے پبلک سیکٹر کی وہ کس لیے ہوتی ہے، اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے۔ اور وہ کس طرح ہم اسٹیبل کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں ریموو کر کے پاورٹی کو، جو ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کے نیڈز ہیں ہمارے پبلک سیکٹر کی، ٹو ریموو پاورٹی، کہ ہم اپنی اکانومی میں سے اگر پاورٹی کو ریموو کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ وہ کام کون کر سکتی ہے، ہماری گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ ان ایکول انکم ڈسٹریبیوشن، جو ہمارے ملک میں ان ایکول انکم ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو انکم کا زیادہ حصہ جا رہا ہے لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس انکم کا بہت کم حصہ ہے۔ ٹو امپروو ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن فیسلٹیز، کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اگر تو وہ ہیلتھ کے اس میں جو ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں ان میں اگر ڈونیٹ کرتی ہے یا ان پہ خرچ کرتی ہے، یا سینیٹیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے لائک صفائی وغیرہ کے لیے، تو اس سے بھی ہماری اکانومی ڈیولپمنٹ کی طرف موو کرتی ہے اور اسٹیبلٹی کی طرف موو کرتی ہے۔ ٹو امپروو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز، اگر ہماری اکانومی کے اندر وہ گورنمنٹ جو ہے ہماری ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کو بہتر پرووائڈ کرتی ہے کہ لائک جو بسیز ہیں، جو ہماری ہر بندے کے پاس اگر کار موجود ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہر بندہ روڈ پہ نکلے گا اور ہماری
پاس ہر بندے کے پاس ایک گاڑی ضروری نہیں ہے کہ ہونا، اور اس کے لیے اگر بسیز پرووائڈ کی جائیں اور ڈفرینٹ لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں تو وہ اس سے بھی ہماری اکانومی کیا ہے اسٹیبلٹی کی طرف موو کرتی ہے. ٹو ریموو ایگریکلچر بیکورڈنیس، تو اگر ہم ایگریکلچر بیکورڈنیس کو ریموو کرتے ہیں، گورنمنٹ ہماری موو کرتی ہے، یعنی جو ہمارے پاس کسان ہیں ان لوگوں کو جدید مشینیں دیتی ہے، اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ گرو کرتا ہے. اس سے بھی ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلٹی کی طرف موو کرتی ہیں، اور یہ سارے کام کون کر سکتی ہے؟ ہماری گورنمنٹ کر سکتی ہے. اور ریموو سوشل اینڈ انسٹیٹیوشنل بیکورڈنیس کو ریموو کر کے بھی اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتی ہے، یعنی اکانومی کو امپاور کر سکتے ہیں. نئی پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ جن کے ذریعے ہماری اکانومی کیا ہے امپروو کرتی ہے. لائک ایجوکیشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، ہیلتھ کے لیے گورنمنٹ ہیلتھ انسٹیٹیوٹس پرووائڈ کرتی ہے، یونیورسٹیز کی سہولیات پرووائڈ کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نیڈ ہوتی ہے پبلک سیکٹر کی. یہی ہم نے یہاں بات کی، نیڈ فار پبلک سیکٹر. اور پبلک سیکٹر یعنی ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. تو اگر تو آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.